بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وقال تعالی فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه وقال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عہد له. رواہ البیہقی فی شعب الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں ایک اہم تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں دی ہے. وہ یہ ہے کہ امانتوں کو حقداروں تک پہنچانا اور خیانت سے اپنے آپ کو بچانا. گویا خیانت ایک زبردست گناہ ہے جس سے معاشرے کے اندر بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خائن شخص رسوا ہوگا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جس طرح کی خیانت دنیا کے اندر کرے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ اس حالت میں آئے گا گویا کہ وہ اپنی خیانت کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوگا. یہ علامت ہوگی اس شخص کے خیانت کرنے کی جو اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کی ہے. بعض مرتبہ ہم لوگ جب امانت اور خیانت کا مسئلہ آتا ہے تو اس کو صرف مال سے جوڑ دیتے ہیں. کسی نے ہمارے پاس کچھ روپے امانت کے طور پر رکھے ہیں، اگر ہم نے اس کو وہ رکھی ہوئی امانت مکمل واپس دی ہے تب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امانت دار ہیں، اور اگر ہم نے اس میں کسی طرح کی کمی کوتاہی کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خائن ہیں یا جس نے اس طرح سے کیا ہے اس نے خیانت کی ہے. بس کسی تک ہم لوگ محدود رہتے ہیں. حالانکہ امانت اور خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے. خیانت کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے حقوق ہمارے اوپر ہے اور بندوں کے بھی بہت سے حقوق ہمارے اوپر ہے. ان حقوق کے اندر یا ان حقوق کو پامال کرنا، ان حقوق کو ادا نہ کرنا، ان حقوق کی حق تلفی کرنا، یہ خیانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عبادات کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس کو کمی کوتاہی کے ساتھ ادا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ خیانت ہے. اور اس کے طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم وہ حقوق جو اللہ نے ہم پر عائد کر رکھے ہیں ان حقوق کو ہم صحیح اندازے سے ادا نہیں کر رہے ہیں. ادا کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا یہ تو بڑی خیانت ہے. لیکن ادا کرنے میں کوتاہی برتنا یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے. اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس امانت نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ جس شخص کو آپ دیکھو کہ وہ امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرتا ہے، امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، ایسے شخص کے مومن ہونے کی، کامل مومن ہونے کی آپ گواہی دے سکتے ہیں۔ اور جو آدمی خیانت کر رہا ہے، حقوق کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کرتا ہے، اور حقوق میں بھی اللہ کے حقوق بہت سارے ہیں، اس کے علاوہ بندوں کے حقوق وہ اس کو بھی ادا نہیں کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ کامل مومن نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر کمال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ایک مثال حدیث کے اندر بھی بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، کہ جب معاملوں کو نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار کیجیے۔ اس حدیث کے سمجھنے کے اندر بھی بہت سی مرتبہ کوتاہی ہوتی ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں معاملے سے مراد حکومتی کوئی عہدہ ہے، کہ جس عہدے کو آدمی جب اپنے ذمے اور اپنے سر لے اور اس کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہ کرے، یا اس عہدے کو کسی ایسے شخص کو سپرد کر دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے، تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کا انتظار کرو۔ یہ اس کا ایک مفہوم محدود کر دیا جاتا ہے، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ ذمہ داری جو کسی کو سپرد کرنا ہے اور اس شخص کے اندر ہم اہلیت نہیں دیکھ رہے، ایسے شخص کو وہ چیز سپرد کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ مثال کے طور پر مدارس کے اندر منتظمین حضرات اساتذہ میں تقسیم اسباق کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص مختصر المعانی پڑھا نہیں سکتا ہے، یا ایک استاذ شرح تہذیب پڑھا نہیں سکتا ہے۔ منتظمین نے یہ معلوم ہونے کے باوجود وہ کتاب اس کے سر چڑھا دی۔ اب آپ یاد رکھیے کہ اس طرح سے نااہل کے پاس اس چیز کو سپرد کر دینا یہ خیانت ہے، اور جو شخص ایسا خیانت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ماخوذ ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کو جواب دینا ہوگا، اور اپنی اس خیانت کی وہ سزا بھگتے گا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا کہ اس سے فساد آئے گا، وہ اس چیز کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکے گا، طلبہ بدزن ہوں گے۔ اسی طرح سے جنہوں نے اسباق کی تقسیم کی ہے، جب انہوں نے اسباق کی تقسیم کر ڈالی ہے تو استاد اس سے بدزن ہوگا اور جس سے فتنہ پھیلے گا، اور اسی فتنے کے پھیلنے کے سبب سے وہ جو قیامت کی علامات ہے کہ قرب قیامت میں فتنے بہت زیادہ آئیں گے، آپسی اختلاف بڑھ جائے گا، قتل و قتال زیادہ ہوگا، اور اس میں مقتولین کی تعداد بڑھ جائے گی، یہ فساد کے سبب سے یہ سب وجود میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا فانتظر الساعہ، تم پھر اس وقت جب کہ تم دیکھ رہے ہو کہ عہدے نااہلوں کے پاس سپرد کیے جا رہے ہیں، تو اس وقت سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیانت ہو رہی ہے۔ قرب قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ امانت بالکل معدوم ہو جائے گی، دور دور تک تلاش کیا جائے گا تو کوئی امین شخص نظر ہی نہیں آئے گا، جگہ جگہ پر خیانت عام ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مسجد کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، اس لیے کہ قرات تجوید سے نہیں کر سکتا ہے، قرات کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں جس سے نماز کے اندر فساد لازم آتا ہے۔
اور ہم متولیان کرام نے مشورہ کر کر ایسے آدمی کو امامت کی ذمہ داری دے ڈالی جو اس کا اہل نہیں ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ یہ خیانت ہے۔ یا مسجد ہے یا کوئی شعبہ ہے یا کوئی انجمن ہے یا کوئی کمیٹی ہے، ہم نے اس کمیٹی کے ذمہ دار ایسے افراد منتخب کیے کہ وہ افراد اس کے اہل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مدرسے کا قیام ڈال رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک دینی خدمات ہے، اب اس کے لیے ان افراد کا انتخاب ہونا چاہیے کہ جو اس سے وابستہ ہو۔ آپ نے عوام میں سے کچھ ایسے لوگوں کو جو دیندار ہو، نمازوں کی پابند ہو، ان کا انتخاب کیا تو بات الگ ہے، لیکن ایسے افراد کا انتخاب کیا ہے جن کا نماز سے، عبادات سے، شریعت اسلام سے اور مدارس سے اور اس کے ساتھ پڑھائی جانے والی تعلیم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب ایسے افراد کو منتخب کر کر کمیٹی کے اندر لے لینا خیانت ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ یہاں تک کہ مدارس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی انجمنیں چلتی ہے، جس میں طلباء کو تقریر سکھلائی جاتی ہے، طلباء کو قرات وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، جس میں طلباء لجنہ ہیں، اس کے علاوہ عربی تقاریر وغیرہ ہے، اس میں بھی کسی ایسے شخص کو ان انجمنوں کی ذمہ داری سپرد کر دینا جو اس کے اہل نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو معاشرے میں فساد پھیلاتی ہے، امانت کو برباد کر دیتی ہے، خیانت وجود کے اندر آتی ہے، اور یہی امانت کا ختم ہو جانا، خیانت کا آ جانا، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ تم معاملات کو اسی شخص کے سپرد کرو جو اس کا اہل بھی ہے۔ مکتب پڑھانے کے لیے آپ نے ایک ایسے حافظ صاحب کو منتخب کیا ہے کہ جن کی تجوید درست نہیں ہے۔ اب دو طریقے ہوں گے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ان حافظ صاحب کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے اور ان طلباء کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اب جو منتظمین حضرات ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے ان حافظ صاحب سے یہ کہے، اس حافظ صاحب سے یہ کہے کہ آپ جا کر کسی اچھے قاری سے اپنے مخارج درست کر لیجئے، کچھ قواعد ہے اخفاء، اظہار وغیرہ کی، اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے اور پھر ہمارے پاس آئیے۔ تو اس میں انہوں نے جو قرآن کے ساتھ خیانت کی ہے، ہمارے ان کو جانب متوجہ کرنے کے سبب سے وہ امانت داری کے اندر جائیں گے، اور ہم جو ان کو متعین کر کر خیانت کرنے والے تھے اس سے ہم بچ جائیں گے۔ پھر جب وہ اپنی قرات درست کر کر آئے اور آپ اس قابل سمجھے کہ وہ آپ پڑھا سکتے ہیں مکتب، تو ایسے فرد کو مکتب کے اندر متعین کر دینا یہ امانت کا پاسداری ہے۔ اور اگر ایسے شخص کو جو قرآن کو ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا ہے، ایسے کو اگر ہم نے متعین کر دیا تو یہ خیانت ہے۔ کیا خیانت ہوگی؟ ایک تو قرآن کے ساتھ خیانت، اس لیے کہ قرآن کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی امانت داری ہے۔ قرآن کے حقوق کو اگر ضائع کیا ہم نے تو گویا ہم قرآن کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے حقوق کی حق تلفیوں کے ساتھ طلباء کو پڑھانا، یہ طلباء کی حق تلفی ہے، ہم طلباء کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اب پھر وہ طلباء جب قرآن کریم کو اس کے حق تلفی کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ بھی قرآن کریم کے ساتھ خیانت کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے دور دور تک یہ مسئلہ چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں تلاش کرنے کے باوجود بھی ایک بھی امانت دار نصیب نہیں ملے گا۔ اب اگر ہم صرف وہ مال کی طرف نظر کریں گے تو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ہم اس حدیث کے اصل مفہوم کو سمجھیں گے تو ہمیں دنیا کے اندر ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ اب امانتیں ختم ہوتے جا رہی ہے، بس خیانتیں وجود میں آ رہی ہے۔ اگر ہم اس پر گرفت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ عہدوں کو
ان کے اہل تک سپرد کر دیا جائے، بڑی خیانت سے ہم بچ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کے شہر گئے، وہاں دیکھا کہ کنویں کے اوپر کچھ لوگ پانی پلا رہے ہیں، کچھ 2 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کا نمبر ابھی نہیں آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بکریوں کو پانی پلایا۔ یہ جب اپنے والد کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے جو باتیں کہی ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ملازمت میں بھی خیانت کا ارتکاب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے والد اس شخص کو آپ اپنا ملازم رکھیے، اس لیے کہ ملازموں میں بہتر ملازم وہ ہوتا ہے جو امانت دار ہو۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ایک تو امانت دار ہو اور طاقتور ہو۔ معلوم ہوا کہ ملازمت کے اندر بھی خیانت آتی ہے، اس لیے ملازم کا امین ہونا ضروری ہے۔ اب ملازمت میں خیانت کیا ہوگی؟ آقا نے اس کو جس کام کا اہل سمجھ کر اس کو وہ کام سپرد کیا ہے، وہ اس کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہ کرے، یہ اس کام کے اندر آقا کی خیانت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جو کام اس کو سپرد کیا ہے اس کو ٹال مٹول کرے، اس میں یہ بھی ملازم کے جانب سے خیانت ہوگی۔ اب ہم لے لیجئے، ہم مجلس خدام کے اندر کام کر رہے ہیں، اب ہمیں یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ علاقے کے اندر آپ جس مقام پر پڑھا رہے ہیں وہاں کے طلبہ جو ہے قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھے، یہ مقصد ہے۔ اور اگر یہ ذمہ داری نہ دیتے تب بھی ہم حافظ عالم ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جو ہے ان تک پہنچائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ کسی بندے نے اپنے کاندھے اس کو اٹھا لیا اور ہمیں اس کے لیے منتخب کیا اور ایک بڑی ذمہ داری سے ہمیں فارغ کر دیا۔ اب ہم سب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم پورے دیانت داری کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس گاؤں کے اندر قرآن کریم کے تعلیم کے عام کرنے کا اہتمام کریں۔ ہم دیکھیں کہ ایک بچہ جو گاؤں کے اندر ہے، ہمارے اس محلے میں، جس محلے میں میری مسجد ہے، مجھے جس محلے کی ذمہ داری دی ہے، اس محلے کا ہر بچہ یہاں آتا ہے یا نہیں میرے پاس پڑھنے؟ اب کیوں نہیں آتا ہے اس پر غور کیجئے۔ اگر آپ کے طبیعت کے سختی کی وجہ سے بہت سارے طلبہ نہیں آتے ہیں تو اپنے طبیعت کے اس سختی کو دور کر لیجئے، اس لیے کہ خیانت کے ارتکاب کے لیے یہ جو ہے سبب بن رہے ہیں۔ اپنی سختی کو دور کیجئے، محبت پیدا کیجئے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ملنے میں تفریق کرتے ہیں، بعضوں سے تو بہت خندہ پیشانی سے ملتے ہیں اور بعض سے ترش روئی سے ملتے ہیں، جس کے سبب بعض لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں اور وہ آپ اپنے بچوں کو آپ کے پاس پڑھانا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کو اپنا مزاج بدلنا ہوگا، اپنے اس مزاج کو جس کے سبب کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کو ان کے ساتھ اپنا رویہ درست کرنا پڑے گا۔ ان کے ساتھ بھی اسی طرح جو اور لوگوں سے جن سے آپ کی محبت ہوتی ہے، قرآن کے تعلیم کے عام کرنے کی نیت سے ان لوگوں کے ساتھ جن سے محبت نہیں ہوتی ہے ان سے بھی محبت کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ جب آپ ان سے بھی محبت کا معاملہ کریں گے، وہ آپ کے ذرا قریب آئیں گے، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے جو طلبہ نہیں آ رہے ہیں مکتب کے اندر، ان کو مکتب میں کس طرح سے لائے اس کی فکر کر کر مکتب میں ان کو لے آئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ذمہ داری دی ہے بس پڑھانا ہے، کوئی آئے گا۔ ہم اتنے مستغنی ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آئے گا پڑھائیں گے، کوئی نہیں آئے گا نہیں پڑھائیں گے، ہماری تھوڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کا ایسا ذہن ہو تو اس کو اپنی اس ذہانت کو بدلنا ہے، اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ کی جانب سے مجھے دی گئی ہے، یہ میرا کام ہے۔ مجلس کے جانب سے اگر ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے اور وہ ہمارا خرچ برداشت کر رہے ہیں تو ایک بڑی ذمہ داری سے ہمیں فارغ کیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب ہمیں
یہ یہاں رہتے ہوئے ہر طالب علم آئے اس کی فکر کرنا ہے. بعض وقت ان کے گھروں پر بھی جانا پڑے گا, ان کی ذہن سازی بھی کرنا پڑے گی, ان کو سمجھا کر. بعض مرتبہ طلبہ کے لیے آپ کو کچھ چاکلیٹ اور بسکٹ وغیرہ بھی خرید کر لا کر اپنے پاس رکھنا پڑے گی اپنے تنخواہ میں سے, کہ کسی طالب علم نے سنا ہے 2 چاکلیٹ اس کو دیے, اس کی جو ہے ہمت, حوصلہ اور ہمت افزائی کے لیے. اب دوسرا طالب علم جب دیکھے گا کہ چاکلیٹ ملتے تو وہ بھی یاد کر کے آئے گا, آپ کا آدھا کام آسان ہو جائے گا. آپ جو ہے ایک طالب علم نے سنایا تو اس کو کسی کا سننے کے لیے کہا اور اس کو پڑھانے کے لیے کہا, تو وہ معلم بھی ساتھ میں آپ اس کو بنا رہے ہیں. تو گویا آپ کی فکریں بڑھنی چاہیے کہ کس طرح سے ترقی ہو. اگر آپ اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں, کسی ایک لائن سے بھی کوتاہی برت رہے ہیں, تو گویا آپ اپنے ذمہ داروں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. آپ کا وقت متعین ہے, 10 بجے آپ کو وہاں پہنچنا ہے اور آپ 15 منٹ لیٹ جا رہے ہیں اور 5 منٹ پہلے نکل رہے ہیں, تو 20 منٹ کی یہ آپ کی خیانت ہے. اور اس کی پوچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوں گی. حضرت یہ کہا کرتے ہیں کہ ایک استاد یہ سوچتا ہے کہ 5 منٹ اگر دیر سے جاؤں تو کیا ہوگا, 5 ہی تو منٹ دیر سے جا رہا ہوں. لیکن حضرت کہتے ہیں کہ اگر 5 منٹ کو یہ اس طور پر دیکھتا ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو دوسرے زاویے اور نظریے سے دیکھیں گے تو 5 منٹ نہیں بلکہ جتنے طلبہ ہوں گے ان ہر طالب علم کا ایک 5 منٹ جو ہے برباد کر رہا ہے. 10 طالب علم درسگاہ کے اندر, آپ 5 منٹ لیٹ گئے, اس کے 5 منٹ میں خیانت کی, اس کے 5, یا اس طرح سے 5 کیونکہ آپ جا کر پڑھاتے تھے تو 5 منٹ میں اس کو اتنا علم ملتا تھا. گویا 10 طالب علم ہیں, ایسے 50 منٹ آپ نے جو ہے ضائع کیے ہیں. دکھنے کو 5 دکھ رہے ہیں لیکن وہ 50 منٹ ضائع ہو چکے ہیں. تو بر وقت پہنچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نہیں پہنچ سکتے, بشر ہے, بعض وقت جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ضرور تقاضا آ جاتا ہے پیشاب پاخانے کا, وہاں جانا پڑتا ہے, 5-10 منٹ جو ہم لیٹ ہو جاتے ہیں. یہ تو کبھی کبھار کی بات ہے نا, لیکن روزانہ ہی 5-10 منٹ اگر ہم لیٹ جاتے ہیں تو ہم خیانت کر رہے ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ بھی خیانت ہے, آدمی اس کو خیانت نہیں سمجھتا ہے. اس لیے تہیہ یہ کیجئے کہ اب ہم جب جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے. جس گاؤں کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس گاؤں کا ہر فرد ہمارے تعلیم کے ماتحت متعلم ہے. ہمارے اوپر سب کی ذمہ داری ہے, عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے, ان مردوں کی بھی ذمہ داری ہے, ان بچوں کی بھی ذمہ داری ہے, بچوں کی بھی, جوانوں کی بھی, جوان بچیوں کی بھی. اب ہم دیکھیں کہ اس گاؤں کے اندر کوئی معلمہ ہے یا کوئی اچھی پڑھی ہوئی, اور اس کے شوہر کا ذہن بنا کر اس کے گھر کے اندر مکتب شروع کر کے جو بڑے بڑے معلمہ عورتیں ہیں ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیں, اور ہفتے میں 1 مرتبہ ہم جا کر جو ہے ان کے اندر بیان کریں, کچھ موٹی موٹی باتیں بتلائیں, مسائل جو عورتوں کے ہوتے ہیں نماز کے اس کو بیان کریں. یا ہمارے گاؤں کے بازو میں کوئی بڑا شہر ہے اور وہاں کوئی عالم ہے تو ان کو مدعو کر کر ہم جو ہے ان کا بیان رکھ کر کہ بھائی مسائل تھوڑے بتلا دیجیے عورتوں کو. بچوں کا تو ہے یہ ذمہ داری ہے, وہ تو کامل طریقے پر ادا کرنا, اس طور پر کہ بھی گاؤں کا ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو میرے مکتب میں نہ آتا ہو, سب آنے چاہیے. ایسی فکر ہم کو کرنا پڑے گی. اب جو جوانوں کا ہے ان کا بھی مکتب لے لو, ان کے مکتب کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھو, بڑوں کا مکتب جو چلاتے ہیں ان کو معلوم ہے, انہوں نے جو آپ کو ترتیب بتلائی ہے اس ترتیب سے آپ چل سکتے ہیں. آج کے 2 حروف آپ کو یاد کرنے ہیں یا 5 حروف یاد کرنے ہیں, الف با تا ثا اور جیم. حروف تہجی ان کو زبانی یاد دلا دیجیے, اور آپ ایک اپنی تختی پاٹی جس کو بولتے ہیں وہ رکھیے, اور صرف الف ایسا لکھ دیجیے اور بتا دیکھو الف کی شکل ایسی ہوتی ہے, اس کو نظر میں رکھو کل تک. تو دوسرے دن دوسرے نماز کے اندر کھڑے ہو اور لکیر کھینچو رہے بھائی یہ کیا ہے, سب ایک ساتھ کہیں گے کہ الف ہے. دین کو اگر عام کرنا ہے, تعلیم کو اگر عام کرنا ہے, اور لوگ بیک وقت سب آ کر اگر جمع نہیں ہو سکتے تو یہ طریقہ بھی اپنائیں گے آپ, تب بھی یہ تعلیم کے دائرے میں شمار ہو سکتا ہے. آپ کو اپنے عقل کو دوڑا کر جتنا آسانی اور سہولت ہو سکتی ہے وہ آپ کو کرنا ہے. تو گویا آپ نے جوانوں کو بھی اور بوڑھوں کو بھی کنٹرول میں کر لیا. آہستہ آہستہ ایک زمانہ جائے گا, 2 سال جائیں گے کم سے کم,
حروف تہجی کی شناخت تو ان کو آئے گی، کچھ نہیں تو کم سے کم اتنا تو ہوگا، کچھ نہیں کہ نقصان سے آدمی اتنا تو بچے گا کہ کچھ اس نے حاصل کیا ہے، اس کو اتنی تو تشفی ہوگی۔ اور یہ اگر مر بھی جائے ان میں سے کوئی تو سیکھتے سیکھتے مر رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو علماء کے صف میں کھڑا کر دے۔ تو گویا کوتاہی اس معاملے کے اندر کرنا یہ خیانت ہے، ہم کو اس سے بچنا پڑے گا۔ خیانت کے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجالس جو ہے یہ امانت ہوتی ہے الا ثلاثہ، الا ثلاثۃ مجالس، سفک دم حرام وفرج حرام او اقطاع مال بغیر حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجالس امانتیں ہوا کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو باتیں مجلس کے اندر ہوتی ہے اس کو باہر جا کر نہیں پھیلانا چاہیے۔ اب اس میں کچھ باتیں ایسی ہوگی جیسے دین کی باتیں ہیں، اس کو پھیلانے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، رسول نے حکم دیا، ہم اس میں نہ پھیلا کر جو ہے کتمان علم کا سبب نہیں بن سکتے ہیں یا اس کا باعث نہیں بن سکتے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجلس میں کہی جاتی ہے، وہ رازداری کی ہوتی ہے، وہ ہم کو سمجھنا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجالس یہ امانتیں ہیں۔ مطلب کیا ہوا، یہاں کی جو باتیں ہیں آپ نے جا کر باہر پھیلائی، آپ نے اس امانت کے اندر خیانت کیا۔ کوئی آدمی اس کو خیانت نہیں سمجھ رہا ہے، مجلس میں وہ باتیں جو امانت ہی ہوتی ہے وہ بھی جا کر باہر پھیلاتے ہیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجلس کے اندر کسی کے قتل کرنے کے متعلق مشورہ کیا گیا ہے تو اب جس کو قتل کیا جانے والا ہے ناحق طریقے پر، آپ ان کو جا کر جو ہے راز کو فاش کر سکتے ہیں، اس کو بتلا سکتے ہیں۔ یہ اس خیانت کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ یا کسی کی عزت کو داغدار کرنے کا مشورہ ہو چکا ہے اور آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی جا کر اس کو بتلا سکتے ہیں اس شخص کو، بھائی دیکھو تم محفوظ رہنا، ان لوگوں نے اس طرح سے مشورہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں نقصان پہنچے، لیکن دل میں ان کے متعلق عداوت، بغض اور لڑائی کا جذبہ مت رکھنا۔ اپنی حفاظت کیسے کرنا ہے اس کو سوچ لو آپ۔ اور اس کے علاوہ ناحق طریقے پر کسی کے مال کے ہڑپ کرنے کا مشورہ کیا گیا ہے مجلس کے اندر تو آپ اس کا جا کر افشا کر سکتے ہیں۔ ورنہ مجالس جو دین کے علاوہ کچھ راز کی باتیں ہوتی ہے ان کو پہنچانا یہ خیانت ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجالس یہ امانت ہوا کرتی ہے۔ آپ نے اگر مجلس کی اس رازدار باتوں کو جا کر باہر پھیلا دیا، اسی امانت میں آپ نے خیانت کیا، خیانت کا انتقام۔ مطلب یہ ہے کہ امانت کا جو مفہوم ہم نے سمجھا ہے احادیث سے، وہ مفہوم صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بڑا وسیع ہے، بلکہ دین کے ہر شعبے کے ساتھ جو ہے خیانت لاگو ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حقوق العباد میں اپنی ذات لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اب آدمی آنکھوں کے ذریعے سے خیانت کرتا ہے۔ آنکھ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو نیچی رکھو، اب ہم اس کو اوپر رکھتے ہیں تو یہ خیانت ہو رہی ہے۔ ہاں، جس جگہ پر ضرورت ہے وہاں تو شریعت نے خود چھوٹ دی ہے۔ اب دوسرا یہ کہ ان آنکھوں کو ہم پرائی عورتوں کی طرف دوڑا رہے ہیں تو ہمارے ان آنکھوں سے خیانت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یعلم خائنۃ الاعین، تمہارے آنکھوں کی خیانت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نفس کے اندر جو اعضاء ہے ان کے حقوق بھی اگر ہم ادا نہیں کر رہے ہیں تو ان کے حق تلفی کے سبب سے بھی ہم خیانت کے جرم کے اندر مجرم ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے جو حقوق ہے ان کے حق تلفی سے بچنا ہے۔ آگے جو ہے اسباب کیا ہے، اس اسباب کے اندر ایک بات یہ بھی آئے گی کہ دیکھو اگر ہم حق تلفی سے بچنا چاہتے ہیں، خیانت سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا راستہ جو خیانت سے بچا جا سکے وہ یہ ہے کہ حقوق کی معرفت، کس کے کیا حق ہے ہم پر، اس کی جب تک معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم خیانت سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم راستہ حقوق کی
جانکاری، حقوق کا علم، حقوق کی معرفت ضروری ہے. اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، فرشتوں کا کیا حق ہے، جو ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو دیگر مخلوقات ہیں ان کا کیا حق ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر عورت کا کیا حق ہے. حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من اعظم الامانہ عند اللہ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بڑی خیانت یہ ہوگی کہ ایک مرد اپنی عورت کے پاس جائے اور اپنی خواہشات کو پورا کرے، عورت اپنے مرد سے خواہشات کو پورا کرے. اب جب اس سے مکمل فارغ ہو جائے تو مرد بعد میں آ کر دونوں کے درمیان میں جو رازداری کی باتیں ہوئی ہے وہ رازداری کی باتیں آ کر دوسروں کو کہے. بلکہ حدیث کے اندر ایسے شخصوں کو دیوس کہا گیا ہے. اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی خیانت جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ لے کر آئے گا وہ خیانت ہے جو مرد اور عورتوں کی باتیں ہوئی ہے وہ باتیں آ کر لوگوں کو وہ پھیلایا، لوگوں کے درمیان میں بتلایا کرتا تھا. تو عورت اور مرد کا آپس کے اندر ہونے والی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی خیانت ہے. آج آپ دیکھیے کہ بہت سے جوان لوگ جن کا نکاح ہو چکا ہے اور ان کا سرکل، فرینڈ سرکل ایسا ہے کہ وہ بے تکلف ہے، تو آپ دیکھیے ان کی مجالس بس اسی سے گرم ہوتی ہے. اب ایسے لوگ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. ان لوگوں کے سامنے ان باتوں کا تذکرہ آنا بہت ضروری ہے. اگر ہم ان تک یہ باتیں نہیں پہنچاتے ہیں تو اس معاملے میں ہم بھی کچھ درجے تک خائن ہو سکتے ہیں. اللہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، یہ بڑی ذمہ داری ہے. لیکن تبلیغ کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اگر ہم یہ ان تک نہیں پہنچاتے ہیں تو اس معاملے میں ہم بھی کچھ نہ کچھ خیانت کے مرتکب ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال سے ہمیں سمجھایا. المستشار مؤتمن، حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنے دوست کو امانت دار سمجھ کر اس سے مشورہ لیا کسی معاملے میں، اور اس دوست نے جبکہ اس پر بھروسہ کیا گیا ہے کہ وہ صحیح ہی مشورہ دے گا، اس کو بجائے صحیح مشورہ دینے کے غلط مشورہ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص خائن ہے. وہ اپنے اس دوست کے ساتھ جس نے اس کے امانت دار ہونے پر بھروسہ کیا ہے اور اس معاملے میں اس کے فہیم ہونے پر اعتبار کیا ہے، وہ اس کو زد پہنچا رہا ہے، اس کو غلط مشورہ دے رہا ہے، ایسا شخص بھی خائن ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اور اس مشورے کے سبب سے سامنے والے شخص نے جو نقصان اٹھایا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس نقصان کا، اس نے جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کے متعلق بھی اس مشورہ دینے والے سے پوچھ ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ ہم جو مشورہ دیتے ہیں کسی کو، اس کو بھی بہت سوچ سمجھ کر دینا چاہیے. بہت سی مرتبہ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، یا ہمارے دل کے اندر اس کے متعلق کچھ نفرت ہوتی ہے، یا ہم اس کا اپنے قریب آنا پسند نہیں کرتے ہیں، یا یہ کہ ہماری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوتی ہے اور وہ بہت مجبور ہو کر ہم تک پہنچا ہے کہ کچھ ہم سے جو ہے بات پوچھے، اور ہم کچھ تو عذر کر یا یہ کہ اس کے طرف نہ دیکھتے ہوئے ہم اس کو اسی طرح سے چھوڑ کر آگے نکل کر چلے جاتے ہیں، یہ بھی خیانت کے اندر شمار ہو. وہ جب آیا ہے تو اس کی بات کو سن لی جائے. اگر اپنے پاس کوئی ایسا ہمارے پاس کوئی ایسی مفید بات ہے بتلا دے، ورنہ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر باب قائم کیا ہے کہ کوئی شخص سواری پر سوار ہو کر مسئلہ پوچھے اور معلم نیچے بیٹھا ہوا ہو تو کیا اس مسئلے کا جواب دیا جائے گا یا اس کو بے ادبی میں سمجھا جائے گا؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہوتے ہوئے مسئلہ پوچھا تھا، اس حدیث کو لا کر بتلایا کہ یہ ادب کے خلاف نہیں ہے. کوئی آدمی اگر عجلت میں ہو
اور وہ سواری پر سوار ہو کر مسئلہ پوچھ رہا ہے تو آپ کو آپ کی شان کے خلاف اس کو نہیں سمجھنا چاہیے، مسئلے کا حل بتلا دینا چاہیے اس کو۔ رہی بات یہ کہ اگر آپ اس کو ادب سکھلانا چاہتے ہیں تو اس کو محبت سے بلا کر اس کو سکھلائے کہ اس طرح سے بات نہیں پوچھی جاتی ہے، ادب کے خلاف ہے۔ آپ کو اگر بات پوچھنا ہے تو علماء کے سامنے اس طرح سے آ کر بات پوچھنا ہے۔ آپ نے مجھے پوچھا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اور کسی عالم کے پاس جب جائے تو بیعت بھی نہ کیجیے۔ اس طرح سے ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ تو جب ہم سے کوئی مشورہ لے تو مشورے میں بھی خیانت ہے، کب؟ جب کہ ہم اس کے فائدے کے خلاف اس کو رائے دے دیں، اس میں بھی خیانت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فهي امانۃ، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ جب مرد بات کرے اس کے بعد بات کر کر وہ چلا جائے تو جس کے پاس یہ بات کہی ہے وہ اس کے پاس امانت ہے، اگر اس نے وہ دوسرے کو بتلا دی تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر میرا کوئی مشورہ تھا، میں نے آ کے آپ سے جو ہے وہ مشورہ کیا، اب میری ایک بات آپ کے پاس میں نے رکھ ڈالی اور میں چلا گیا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بات اب کسی کو، آپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہ پڑے، اور آپ یہ ہے کہ آپ کا ایک بہت لنگوٹی یار ہے، دوست ایسا ہے کہ اس سے بہت آپ کی محبت ہے، اس کو آپ کہہ رہے کہ دیکھا کسی کو کہنے کا نہیں، ایک میں بات بتاتا ہوں تجھے، وہ کہے گا نہیں میں تو دیکھا نا اس سے میں کسی کو نہیں کہتا ہوں۔ اب آپ نے اس کو وہ بات بتلا دی، اب وہ اپنے لنگوٹی یار کو جا کہہ دے میں تجھے بات تو کسی کو بولنا، اب وہ بات پھیل رہی ہے، آپ نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، ترمذی کی روایت۔ گویا خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اتنا سمجھیے کہ حق تلفی خیانت ہے، اور حقوق اللہ کے بھی ہے، اپنے نفس کی ہے، بندوں کے ہے، ہر چیز کے حق ہے۔ سواری کا بھی ایک حق ہے، سواری پر آپ چل رہے ہیں، اونٹ کے اوپر مثال کے طور پر، گدھے کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر، یا اپنے ٹو ویلر کے اوپر، حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ ٹو ویلر پر جا رہے ہیں، اب 2 آدمی بیٹھنے کی اجازت ہے، 5 آدمی بیٹھ کر جا رہے ہیں، خیانت ہے اس کے ساتھ۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، ہر چیز کے۔ اب راستے کے بھی حقوق ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو تعدیر ہم پر قائم فرمائے، ہم میں سے بھی بہت ساروں کی عمر اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ وہ ایک بہت بڑا جو ہے سرمایہ ہے ہمارے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ راستے کے بھی حقوق ہے۔ آپ بازار میں جب گئے اور آپ نے اپنے ٹو ویلر کو جس جگہ پارک کرنا چاہیے اس جگہ نہیں کیا، یا جس صحیح ترتیب سے پارک کرنا چاہیے اس صحیح ترتیب سے آپ نے پارک نہیں کیا، تو یہ بھی راستے کی حق تلفی ہے، یہ بھی خیانت کے اندر داخل ہے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ایذا ہو تو حرام، خیانت ایسے بھی حرام، تو وہ دوسرا گناہ اور آپ کے سر چڑھ جائے گا۔ اس لیے کبھی بازار جائے، کبھی جو ہے مشورے میں، گشت میں کسی جگہ آپ جو ہے بیان کے اندر جائے، تو اس وقت آپ اپنے گاڑیوں کی پارک کا بھی صحیح ڈھنگ سے پارک کرنے کا اہتمام کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحیح ڈھنگ سے پارک نہ کرنے کی وجہ سے خیانت کے مرتکب نہ ہو جائے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ جس کے سبب جو ہے یہ خیانت لازم آتی ہے۔ ان میں پہلا اور بڑا سبب یہ ہے کہ حقوق کی پہچان نہ ہونے کے سبب حق تلفی کے ہم مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ، اس لیے حقوق کی معرفت بہت ضروری ہے، حق کو پہچاننا ہے ہمیں، اور اس کا علم بھی بہت ضروری ہے۔ حق کی جس قدر اہمیت ہوگی اس کے حصول کی اہمیت اور درجہ بھی وہی ہوگا۔ وہ حق اگر فرض کے قبیل سے اس کا جاننا بھی فرض ہوگا۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے، اس کا جاننا بھی فرض ہوگا۔ جس طرح ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، اگر ان حقوق کے ادائیگی کے لیے حقوق کے جاننے کو فرض نہیں سمجھتے ہیں، ہم کوتاہی کر رہے ہیں، بہت بڑی کوتاہی کر رہے ہیں۔ گویا ایسا کہ بعض چیزوں پر تو ایمان لا رہے ہیں اور بعض چیزوں کے اوپر جو ہے توجہ ہی نہیں دے رہے، ایسا ہو جائے گا۔ اس لیے حقوق کی جو درجات ہیں، ایسے ہی اس کے تعلیم کے بھی اس حق کے مطابق درجہ بن جائے گا۔ اگر وہ فرض کے قبیل سے حق ہے تو اس کے جاننا بھی ہمارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ تو حقوق کی معرفت بہت ضروری ہے۔ جب حقوق کی معرفت ہمیں آ جائے گی تو خیانت سے بچ پائیں گے اور امانت کامل درجے پر ادا کر سکیں گے۔
بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ حقوق کی معرفت ہو جاتی ہے لیکن بد نیتی کے سبب سے ہم جو ہے ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حق تلفی سے بچے، بد نیتی سے بچنا پڑے گا سب سے پہلے، اور نیت کو درست کرنا پڑے گا. اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ گزشتہ مرتبہ یہ بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں گے. اگر ہم نے سب کے ساتھ خیر خواہی کی، حقوق کو ادا کرنا خیر خواہی ہے، جیسے کہ گزشتہ مرتبہ ہم لوگ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. تو حقوق کو ادا کرنا خیر خواہی ہے، حقوق کی حق تلفی بد خواہی ہے، اور اسی کا نام خیانت بھی سمجھ لیجئے کہ آپ نے حق تلفی کر لی، خیانت ہوگی، اور اس کے لیے سبب بنے گا بد نیتی. معلوم ہے اس کا حق یہ ہے، اس کے باوجود ہماری نیت کے اندر فتور ہونے کے سبب ہم اس حق کو ادا نہیں کر پائیں گے. اس لیے ہماری نیت کو درست کرنا ہے اور نیت خیر خواہی کی کرنا ہے. اگر ہم نیت خیر خواہی کی کریں گے خیانت سے بچ پائیں گے. ایک اور چیز، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو دھوکہ دینے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے. اس دھوکہ دینے کے سبب سے انسان خیانت کا مرتکب ہوتا ہے. اگر ہمیں دھوکہ دینے کی عادت ہے، بعض وقت ہم نفسوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، بھائی بہنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، والدین کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے جو منتظمین ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، گھر والی کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. تو اگر ہماری ایسی عادت ہی ہے دھوکہ دینے کی، ہمیں حقوق بھی معلوم ہے، خیر خواہی کا جذبہ بھی ہے، لیکن عادت بنی ہوئی ہے دھوکہ دینے کی، ہم کو یہ عادت چھوڑنا پڑے گی. اور یاد رکھیے، بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ نمازوں کے اندر دل نہیں رکھتا ہے. تو حضرت یہ کہا کرتے ہیں، میرے پاس کوئی ٹیبلٹ تو ہی نہیں کہ میں ڈالوں منہ کے اندر اور تم کو جو ہے نماز کا اہتمام خود بخود شروع ہو جائے، خضوع آنے لگے. وہ تو مشق سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے لگے، اب کچھ طریقے ہیں نماز پڑھنے لگے تو جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف آپ کا خیال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے بذات خود. اب آپ تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، نماز کو غفلت سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے دعا کا اہتمام نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. آپ صرف ہمارا سہارا چاہتے ہیں، تو ہمارا سہارا تو آپ درخت سے لٹکنا ہے، آپ کو اپنی جان بچانا ہے، تو اوپر درخت کے ٹہنی کو آپ کو پکڑنا بھی تو پڑے گا. صرف ہمارے سہارے پر کب تک آپ جو ہے ٹھہر سکتے ہیں؟ آپ کی کوشش، ہمارا سہارا آپ کو کام دے گا. تو اللہ والوں کی دعا ہمارے کوشش کے بعد جو ہے ہمیں کام دے گی. ہم پکڑنا ہی نہیں چاہتے، نماز میں دل لگانا ہی نہیں چاہتے. اب اگر ایسا ہی دعا سے کام بن جاتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دعا کر دیتے، قیامت تک کے لیے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آپ سے خیر خواہ امت کے حق میں کوئی نہیں ہے، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا تعلق ہمارے محنت کے ساتھ ہے. جب تک ہم جان توڑ کر محنت نہیں کریں گے نمازوں میں دل نہیں لگے گا. اسی طرح سے دھوکہ دینے کی اگر ہماری عادت ہے، فطرت تو ہماری یہ ہے کہ اس میں دھوکہ دہی نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے فطرت ہماری مسخ ہونے کے سبب سے ہم نے وہ عادت بنا لی ہے دھوکہ دینے کی، اس عادت کو چھوڑنا پڑے گا. تب جا کر جو امانتیں وجود میں آئے گی اور خیانت سے ہم بچ پائیں گے. ایک سبب اور بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، جس کے سبب ہم جو ہے دھوکہ دہی کا کام کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا تو ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور جب کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے امانت بھی، خیانت بھی نہیں ہوگی. خیانت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ پر کامل توکل نہیں ہوتا. کوئی مشورے کے لیے آیا اور آپ نے اس کو غلط مشورہ بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ اگر میں اس کو صحیح مشورہ دوں گا وہ کام کرے گا، وہ مجھ سے بڑھ جائے گا. اللہ پر توکل نہیں. اللہ جس کو عزت دے، جس کو بڑھانا چاہے وہی بڑھ سکتا ہے، اور اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے، جس کو جو ہے نیچے رکھنا چاہے، جس کی عزت کو برباد کرنا چاہے، اس کی عزت کو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے. اگر ہمارا اللہ پر یہ بھروسہ ہوگا ہم خیانت نہیں کریں گے. کوئی پوچھنے کے لیے آیا ہم اس کو صحیح اس کا جواب اس کو دے دیں گے، اس لیے کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے. میرے ثواب دینے سے وہ اگر اچھا کام کر لے اور کتنا بھی بڑا بن جائے، اللہ اگر اس سے مجھے بڑا رکھنا چاہے تو اللہ مجھے ہی بڑا رکھیں گے. یہ توکل، اللہ پر اعتماد ہمارا ہونا چاہیے کہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. اگر توکل ہوگا تو ہم امانت کو ادا کریں گے، خیانت سے بچیں گے. ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ نہ ہونا. ایک سبب خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے. عادت تو نہیں ہوتی ہے لیکن دل چاہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. بعض وقت مذاقاً یہ دل چاہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، بعض وقت حقیقت میں چاہتا ہے.
اپنی ان خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کرنا پڑے گا. اگر ہم اپنے خواہشات کو کنٹرول میں نہیں کریں گے خیانت کے مرتکب ہوں گے. اس کے علاوہ بعض وقت نیک لوگوں کی صحبت میسر نہ ہونے کے سبب بھی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں. اس لیے نیک لوگوں کی صحبت یہ ضروری ہے. اس کے متعلق کئی سارے واقعات ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت سے آدمی کتنا خیانت سے بچتا ہے. اس کے علاوہ ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی عادت آدمی کو ہوتی ہے. مخلوق کو نقصان پہنچانے کی عادت، چھوٹا موٹا نقصان پہنچانا ایک فطرت بنی ہوئی ہوتی ہے. آدمی کو اس عادت کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اگر یہ آدمی ان عادتوں کو چھوڑے گا خیانت کے ارتکاب سے باز رہے گا، امانت کو کامل طریقے پر ادا کر سکے گا. اب اسی کے ساتھ میں نے جو امانت خیانت سے آدمی جو بچے اور امانت کو کس طرح سے ادا کرے ساتھ میں بتلا دیا تھا کہ حقوق اللہ کو اچھی طرح سے پہچان لے، نیک لوگوں کی صحبت ہو. خیانت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور قرآن کریم کی زبانی جو ہم کو بتلائے ہیں اس کو ہم پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور جانے ہوئے اپنے جیوں کے ساتھ جیوں کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی جانے ہوئے اپنے جیوں کے ساتھ خیانت نہ کرو. وتخونوا انفسکم، کیا ہے وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور تم جو ہے جانتے ہوئے امانتوں کے اندر خیانت کرو. اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے جو ہے سبب بنا تھا ایک واقعہ. حضرت ابو لبابہ ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا تھا بنو قریظہ کے ساتھ. بنو قریظہ ایک قلعے کے اندر محصور ہو چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اترنے کے متعلق کہا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے اس پر راضی ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم ابو لبابہ ابن منذر سے مشورہ کریں گے اور پھر اس کے بعد جواب دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فیصلہ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قتل کا فیصلہ دیں گے. وہ یہ راز انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کو وہاں جا کر بتلا دیا، فاش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیت نازل ہو گئی لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اس کے علاوہ فلیؤدی الذی اؤتمن امانتہ ولیتق اللہ ربہ. امانت کے اندر خیانت کرنے کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کرنا ضروری ہے دل کے اندر، آدمی خیانت سے بچ سکتا ہے. تو خیانت کے متعلق جو وعیدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث میں آئی ہیں، ان حدیثوں کو پڑھ کر ان وعیدوں کو سمجھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا اور اس سے ڈرنا، اس سے بھی آدمی خیانت سے بچ سکتا ہے. اس میں بھی جو ہے خاص اہل اللہ کی صحبت اگر ہوگی تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سیکھ سکتے ہیں. وہ تو یہ ایسی مٹھاس ہے کہ اس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت، اس سے کن نقصانات سے آدمی بچتا ہے اور کن فائدوں کو حاصل کرتا ہے، زبان اور الفاظ کے لڑیوں میں اس کو پیش نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایسی مٹھاس ہے کہ جب آدمی چکھ کر دیکھے گا تبھی اس کو محسوس کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے اور ہمیں جو ہے ان کے فیض سے مستفیض ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور وہ جو جس ہمارے ساتھ ایک تمنا ہے جس زندگی کی رکھی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان کے منشے کے مطابق اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور خیانت سے اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.